دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک وعز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج دو باتیں ہیں جن کا ذکر ہم کریں گے۔ ایک تو گویا صدارتی الیکشن، اور ظاہر ہے اسی سے منسلک بات ہے کہ جو عارف علوی صاحب پچھلے 5.5 سال سے صدر پاکستان تھے، وہ الوداع ہوئے، اور پھر خیبر پختونخوا میں وہی جو یوتھیاپا ہے اور ان کا جو کتیاپا ہے کہ وہاں پر وزارتوں کے، یعنی پہلے تو عام طور پر یہ تھا کہ تھانے وغیرہ بکتے ہیں یا اس طرح کی بات پوزیشنز ہیں جی۔ اب ماشاءاللہ انہوں نے کیونکہ انقلابی پروگرام رکھا ہوا ہے تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، تمام روڈز آف کرپشن لیڈ ٹو پی ٹی آئی، اور جو بھی فرقہ قذابیہ نیازیہ ہیں ان کے، تو خیبر پختونخوا میں صوبائی وزیروں کا جھگڑا کہ پیسوں کے عوض وزارتوں کا کھیل۔ تو بات پہلے کرتے ہیں صدارت کی۔ ظاہر ہے عارف علوی صاحب بنیادی طور پر 5 سال کے لیے صدر بنے تھے۔ جب پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تو وہ گویا 2018 سپٹمبر میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے، اور ویسے نارملی تو 2023 میں وہ فارغ ہو جاتے ستمبر میں، لیکن کیونکہ انتخابی ادارہ جو صدارتی الیکشن کے لیے ہوتا ہے وہ نامکمل تھا تو انہیں 6 مہینے کم و بیش اور مل گئے، تو وہ گویا پچھلے سال ستمبر میں گھر جانے کی بجائے اب 8 مارچ کو گئے۔ ان کا دور جو تھا وہ بڑا یعنی عجیب و غریب تھا کہ شاید یعنی مارشل لا کے ادوار کو چھوڑ کے کوئی اور اس طرح کا ایک رذالت کا شاہکار گروہ اور ان کا ایک کل پرزا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہو، اور اس نے پھر جو ایک منیمم رکھا ہوا ہے وہ بھی عہدے کا نہیں رکھا۔ اور اب جاتے ہوئے تو یہ حالات تھے کہ کیونکہ اس نے رویہ یہ رکھا تو اسے کوئی یعنی جاتے ہوئے کوئی بہت زیادہ عزت سے نہیں نوازا گیا، جس کا ہمیں افسوس ہے۔ بہرحال یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا انہیں چاہیے تھا بڑا دل کر لیتے، چلو انہیں رخصت ہوتے وقت کوئی وہاں پر رکھ رکھاؤ کے لیے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ اور جو بھی سروسز چیفز ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، یہاں تک کہ پی ٹی آئی کا اپنا وزیر اعلیٰ جو گندگی کا شاہکار ہے گندا پور خیبر پختونخوا سے، اس نے بھی تکلف نہیں کیا اس اپنے گویا ٹول کو وہاں سے نکلتے ہوئے، شاید دیکھنا برداشت نہیں تھا یا انہیں ان چیزوں سے غرض ہی نہیں ہے۔ تو وہ غالب نے فرمایا تھا کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ تو بہرحال وہ بڑے بے آبرو ہو کر گویا جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اس کو چھوڑا کہ وہاں پر کوئی بہت اعلیٰ ڈگنیٹریز جو تھے اسٹیٹ کے وہ موجود نہیں تھے، ایک روٹین وائز صدارتی سٹاف تھا اور ایک گارڈ آف آنر ایک نامینل سا پیش کیا گیا، اور بس علوی صاحب جو ہیں گویا وہ سی آف کر دیے گئے۔ تو کیونکہ انہوں نے آئین شکنی کا متعدد بار رویہ اپنایا اور متعدد بار اپنے عہدہ صدارت کے جو شایان شان باتیں نہیں تھیں وہ علل اعلان کی اور بڑی ڈٹائی سے کی، یعنی جوڈیشری میں بھی غیر عاقلانہ اور غیر ضروری ایک ہیجان برپا کرنے کی کوشش کی، ایک بالکل ہی بے بنیاد اور لغو قسم کا ریفرنس پیش۔ ظاہر ہے وہ الٹیمیٹلی وہ چہرہ تھے پی ٹی آئی کا صدارتی محل میں، تو جو پی ٹی آئی کا ایک عمومی رویہ ہے کہ وہ عموماً گندگی پھیلاتے ہیں، تو انہوں نے صدارتی محل کو بھی اسی طرح ہی کنڈکٹ کیا، اور اسی طرح جو اسمبلی کا عدم اعتماد کا معاملہ تھا اس میں انہوں نے غیر آئینی طور سے اسمبلی توڑی، اس پر ظاہر ہے سپریم کورٹ نے بھی کہا
کہ یہ غیر آئینی ہے اور آئین شکنی ہے. اسی طرح انہوں نے گورنرز کے حلف میں ٹانگیں اڑائیں. اس طرح چیف منسٹر کے حلف میں ٹانگیں انڈائریکٹ براستہ گورنر اڑائیں. اس طرح پرائم منسٹر کے حلف کو، یعنی جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی 16 مہینوں کے لیے، اس میں بھی مینگنیاں ہی دیں. تو اسی طرح اب یعنی جو جاتے جاتے بھی وہ جو کچھ کر سکتے تھے ہمیشہ، وہ پی ٹی آئی کے ایک ٹول اور اسپوکس پرسنس کی حیثیت سے یا ان کی اوپینین میکنگ کے لیے وہ اپنی سروسز مہیا کرتے تھے. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ پاکستان کا ایک انتہائی شاندار عہدہ جس کے اپنا ایک وقار اور عزت ہے وہ ان کے پاس ہے، اور اس کے مطابق کچھ رکھ رکھاؤ کو وزاداری والا معاملہ کریں، آئین اور قانون کے کچھ ملتی جلتی باتیں کریں. لیکن وہ ان میں اس قسم کا خمیر تھا ہی نہیں، وہ کوئی مواد ہی نہیں تھا. تازہ چند اشعار ہیں کہ الوی کا عہد صدارت، یہ عنوان ہے. تمام ہوا عہد تھا جو رسوائی کا، کجروی کا سستی کج کلاہی کا، بظاہر تو گویا ناز تاج وری تھا، بنا اکثر موجب جگ ہنسائی کا. رذیل کو شرف گر مل جائے تو باعث ہوتا ہے اور روح سیاہی کا. تو بہر یہ تھی ان کی داستان. اور اب ظاہر ہے جب تک آپ تک ویڈیو پہنچے گی پریزیڈنشیل الیکشن یعنی 9 مارچ کو شروع ہو چکا ہوگا، اور بہت کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. ظاہر ہے 4 صوبائی اسمبلی ہیں، سینٹ اور قومی اسمبلی، گویا 6 ایوانوں میں ریٹرننگ افسر مقرر ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان جو ہیں وہ ریٹرننگ افسر ہیں، پریزائڈنگ افسر ان ہر ایوان میں. وہاں کا ظاہر ہے اسپیکر وغیرہ ہوگا. تو یہ یعنی صورتحال ہے. اور ظاہر ہے پریزیڈنٹ کی پوزیشن کے لیے جو زرداری صاحب ہیں وہ ایک طرف ہیں اور اچکزئی صاحب ہیں وہ دوسری طرف ہیں. دونوں گویا بلوچ سیاستدان ہیں. ایک کا تعلق ظاہر بلوچستان سے، ایک کا سندھ سے. اور زرداری صاحب تو پہلے بھی بہرحال اس تاج کو پہنتے رہے ہیں، وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں. تو اب گویا وہ بھی ایک تاریخ ساز شخصیت ہوں گے کہ ایک سویلین صدر جو 2 مرتبہ رہا ہو، یہ ان کی ڈسٹنکشن ہوگی. اور بڑی کلیئر بات ہے کہ بہرحال وہ جیتیں گے. ان کو ظاہر ہے سپورٹ کرنے والا 8 رکنی رولنگ الائنس ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، MQM اور باپ. اس کے علاوہ ANP اور یہ جو PMLQ ہے، استحکام پاکستان پارٹی ہے، ضیاء لیگ ہے، وغیرہ وغیرہ. جبکہ اچکزئی صاحب جو ہیں ان کو سپورٹ کرنے والی سنی اتحاد کونسل ہے. اس طرح ان کی اپنی پارٹی PKMAP جن کی ایک قومی اسمبلی میں سیٹ ہے. اس طرح یعنی ظاہر ہے بیسیکلی بس یہی 2 گروہ ہیں. جو JUI ہے، GDA ہے اور جماعت اسلامی، وہ ایبسٹین کر رہے ہیں کہ وہ صدارتی الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالیں گے. باقی تو برائے نام ہی ہاں اختر مینگل صاحب کی BNP بھی ووٹ نہیں ڈالے گی. تو اس میں بہرحال مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کی پارٹی یقیناً عام ہے، ان کے پاس ووٹس بھی ظاہر ہے بلوچستان میں بھی اچھے خاصے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، قومی اسمبلی میں بھی ہیں خاصے، اور اسی طرح جو سینٹ ہے وہاں بھی ہیں. بلکہ ایک صوبائی اسمبلی کی وہ ایک ووٹ کے برابر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک MP ہے، ایون سندھ میں بھی ان کا ہے، پنجاب میں اگرچہ کچھ نہیں ہے. تو اس طرح زرداری صاحب کو یہ جو پینڈنگ سیٹس تھی نا، جس کا خیبر پختونخوا کی حد تک اسٹے آرڈر ہوا ہے مائنورٹیز کی اور خواتین کی کہ وہاں پر حلف نہ ہو 13 مارچ تک. ظاہر ہے وہاں پر یوتھیاپا جو ہے وہ موجود ہے، وہ جرثومہ موجود ہے. جو یوتھیاپا ججز تھے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی، پشاور میں بھی الیکشن کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے ان ٹائم پھر اس کو سموتھن کر دیا، اس کو یعنی ری ٹریک کر دیا، گویا واپس ٹریک پر لے آئے.
ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ پورے جنرل الیکشن کو ہی وہ گویا پی جانا چاہتے تھے. اور اب صدارتی الیکشن میں ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. لیکن قومی اسمبلی والوں نے کہا کہ بھئی ہم تو اسپیکر ہیں, ہم نہیں جانتے کسی کے حلف کسی نے روکا ہے یا نہیں روکا. تو بہرحال قومی اسمبلی میں صوبائی اسمبلیوں میں سوائے خیبر پختونخوا کے جو مائنورٹیز کے جو ایڈیشنل سیٹیں باقی پارٹیوں کو ملی ہیں جن پر کلیم تھا سنی اتحاد کونسل کا, انہوں نے حلف اٹھا لیے ہیں. پنجاب اسمبلی میں, سندھ اسمبلی میں, بلوچستان میں, قومی اسمبلی میں, خیبر پختونخوا میں نہیں اٹھایا. تو قومی اسمبلی میں اعتراض کیا گیا ان کی یعنی جو سنی اتحاد کونسل کے اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی طرف سے. تو وہاں پر اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کے لیے ہے, باقی وہ اس کی اپلیکیبلٹی کوئی نہیں ہے, لہٰذا باقی سب نے حلف لے لیا. تو گویا یہ اس عمل سے پہلے جو آپ کی خدمت میں ایک پروگرام میں بڑی تفصیلاً جمع تفریق کی تھی, تو اس میں 378 کے لگ بھگ بنے تھے زرداری صاحب کے ووٹ اور 226 کے لگ بھگ بنے تھے ان کے اچکزئی صاحب کے ووٹ. ان میں ظاہر جی ڈی اے اور یعنی بجائے جے یو آئی کے علاوہ باقی سب کے کاؤنٹ کسی نہ کسی سائڈ پر کیے گئے تھے. اب ظاہر ہے تازہ ترین میں یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے بھی کوئی چند ووٹ ہیں, اکا دکا وہ بھی نہیں دیں گے اور جی ڈی اے والے بھی نہیں دیں گے اور یہ بھی ظاہر جے یو آئی والے بھی نہیں دیں گے, اختر مینگل صاحب بھی نہیں دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی ایڈیشن کے بعد رفلی ایک بڑا وائلڈ ایسٹیمیٹ کہ وہ 378 کے بجائے امکان ہے کہ کچھ 400 کے لگ بھگ ووٹ مل جائیں زرداری صاحب کو صدارتی الیکٹورل کالج کے, اور جو اچکزئی صاحب ہیں ان کو 200 سوا 200 اس کے لگ بھگ ملیں گے. تو ویسے اگر جب پورے یعنی سارے ایوان مکمل ہوں تو صدارتی الیکشن کے ٹوٹل ووٹ 692 بنتے ہیں. ظاہر ہے ابھی خیبر پختونخوا میں سٹل پینڈنگ ہے, حلف نہیں لیا گیا, چند وہ جو مخصوص سیٹوں والے ہیں. اس طرح اکا دکا اور بھی نامکمل ہیں, جیسے قومی اسمبلی کا ایک سیٹ پر الیکشن نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. اس طرح ضمنی الیکشن یعنی وہ جو ملٹیپل سیٹوں والے ہیں ان کی وہ خالی ہے صورتحال. اچکزئی صاحب نے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دائر کی تھی کہ اس کو پوسٹ پون کیا جائے, اس لیے کہ ایوان جو الیکٹورل کالج ہے وہ مکمل نہیں ہے. اگر اس بیس پر کہ جن کا اوور آل رزلٹ پر کوئی بہت امپیکٹ نہیں ہے, اس بنیاد پر اگر پینڈنگ کیا جائے الیکٹورل کالج تو پھر تو موجیں ہوگی نا, پھر تو کبھی مکمل نہیں ہوگا. اور جو ہی الیکشن قریب ہو ایک بندے سے استعفیٰ بھی دلوا کے آپ ایوان تو الیکٹورل کالج کو نامکمل کر سکتے ہیں جی. تو اس طرح علوی صاحب ہی رہتے. اصل میں یہ موو ایک پولیٹیکل تھی اچکزئی صاحب کی, اور وہ کیونکہ آج کل یوتھیاس کے ساتھ بریکٹ ہے تو ظاہر ہے وہ ان کو بطور ٹول بھی یوز کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ علوی صاحب ہی گویا مزید کچھ مہینے یا ہفتے جو ہیں وہ نکال دیں اس بہانے کے الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے. لیکن بہرحال دوسری طرف بھی سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ انسرٹنٹی بہرحال ختم ہونی چاہیے. بڑی لمبی ہو گئی اور ملک کو بڑا نقصان ہوا ہے, تو یہ غیر یقینی صورتحال بہرحال اب ختم ہو رہی ہے. اور پریزیڈنٹ ظاہر آج یعنی 9 مارچ کو الیکشن مکمل ہوگا اور موسٹ پروبیبلی 10 مارچ کو نیا پریزیڈنٹ یعنی زرداری صاحب حلف اٹھا لیں گے. تو یہ کہانی ہے. اب آتے ہیں خیبر پختونخوا میں بندر بانٹ جو وزارتوں کی ہے, وہاں پر جی جو سابق وزیر خزانہ تیمور جھگڑا صاحب ہیں وہ, اور موجودہ جو گندا پور صاحب چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے یا فرقہ نیازیہ قضاویہ کے پیشوا چوری چکاری میں جو مجرم ہیں سزا بھگت رہے ان کے جو نمائندہ کہ یعنی الائج یہ کیا گیا الائجڈلی کہ ہر وزارت کے لیے 10 کروڑ ایک سال کے لیے اور بعض وزارتوں کے لیے 15 کروڑ, اور جو تیمور جھگڑا صاحب ہیں ان کو پیشکش کی کہ 20 کروڑ 24 گھنٹوں میں آپ حاضر کر دیں تو آپ وزیر خزانہ بن سکتے ہیں, ادروائز ہم کہیں اور سے لے لیں گے. اور جو گندا پور صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہم سندھ سے لائیں, امپورٹ کر کے گویا لائیں, کیونکہ خیبر پختونخوا میں انہیں کچھ ملا نہیں.
وہاں پر ایک ہی بندہ سمجھدار تھا گندا پور، اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملا. تو بہرحال یہ ہے کہ یعنی بعض وزارتوں کے 10 کروڑ، بعض کے 15 اور وزارت خزانہ کے 20 کروڑ، اور 24 گھنٹوں میں تیمور جھگڑا صاحب نے دیے نہیں یا ان سے بنے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کہانی ہے. تو یہ گویا الزام اور کاؤنٹر الزام، جوابی الزام ہیں ان دونوں شخصیات کے درمیان، دونوں کیمپس کے درمیان. بلکہ یہاں تک ہے کہ 1 سال کے لیے وہ 10 کروڑ ہوگا. اگر 2 سال کا اکٹھا ڈسکاؤنٹڈ سودا مارنا چاہیں تو 15 کروڑ ہے، اور وہ 10 کروڑ اگر کوئی دے کے 1 سال رہتا ہے تو پھر گویا رینیو کروانا پڑے گا، 10 کروڑ مزید دینا پڑے گا، تو پھر نیکسٹ ایئر. تو گویا وہ ایک آکشن ٹائپ صورتحال ہے کہ جتنے بھی وزیر بنیں گے ہر سال کے لیے 10 کروڑ وہ ایڈوانس دیں گے، اور بعض میں 15 کروڑ. اور اگر اکٹھا سودا مارنا چاہیں 2 سال کا تو 15 کروڑ پر 2 ایئرس. ڈسکاؤنٹڈ ہے نا. پھر دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ بائی ون اینڈ گیٹ ادر ایٹ ہاف پرائس. ہاں جی. تو بہرحال یہ کہ جو پی ٹی آئی ہے، جو فرقہ قذابیہ نیازیہ ہے، ان کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، دیکھیں وہاں وہ شوکت مائی کے نام سے جو انہوں نے ایک ذیلی ادارہ بنایا، جس کو دراصل وہ منی منٹنگ مشین ہے ان کی، شوکت خانم ٹرسٹ ہاسپٹل، جس پر میاں صاحب کو بھی چونا لگایا گا 50 کروڑ کا، میاں نواز شریف کو، اور میاں برادران خود بھی اور ان کے والد صاحب، یہاں تک کہ کلثوم نواز مرحومہ بھی ریگولر چندہ دیتے رہے ان ٹھگوں کو. اور وہ ٹھگ یعنی عمران خان نیازی نام کا شخص جو ہے، ان پر جو ہے وہ بھونکنے میں گویا اس کا ورلڈ ریکارڈ. تو انہوں نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات بھی چوری کیے. 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا پیسے منٹ کرو، ٹکٹ بیچے، یہاں تک کہ وہ سلیکشن کے بھی ٹکٹ بیچے جو الیکشن ظاہر ہے نہیں ہوا تھا یا جس نے 1 سال کے بعد ہونا تھا. لیکن بہرحال انہوں نے جہاں بھی بس چلا انہوں نے پیسے جو ہیں وہ اکٹھے کیے. کہیں گوگی برآمد ہوئی، کہیں پنکی پیرنی، کہیں ہیرے جواہرات آئے، کہیں گندا پور ہے جو کہ بنی گالا کا کچن چلاتا ہے. اب خیبر پختونخوا والوں کو زیادہ شوق ہے، ہاں جی، یوتھ افا کا لگتا ہے کہ پہلے بھی ان کو چونا لگتا رہا ہے، اب مزید لگ رہا ہے. تو ایک طرف مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ ہیں جو صبح شام گویا ترقیاتی اور ویلفیئر کے کاموں میں جٹ گئی ہیں. ایک طرف گندا پور ہیں جنہوں نے گویا غلہ کھول کر رکھا ہوا ہے کہ آؤ پیسے پاؤ تو وزارت لو، ہیں جی. اور جو لنگر خانے ہیں جہاں پر دال روٹی کوئی چھوٹی موٹی کسی کو یعنی لیبل لگایا جائے گا وہ، اور نقدہ کوکا، اس قسم کے پروجیکٹ ان کے جاری ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک معاملہ چلتا ہے. لیکن جو تیور نظر آتے ہیں، جو تیور نظر آتے ہیں گنڈا پور کے اور اوورال پی ٹی آئی کے، لگتا یہی ہے کہ یہ شاید سونر دین ایکسپیکٹڈ یہ جو خیبر پختونخوا کا پکھنڈ خانہ انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ بھی گویا ان کا جو ہے وہ ڈسبینڈ کرنا پڑے گا. یعنی ان کی زبان دیکھ لیں، ان کے کام دیکھ لیں، ہر طرف گویا وہ بالکل وہ بی آر ٹی پشاور سٹائل ہے کہ ہر چیز کو برباد کرنا یہ ان کا مشن ہے، اور ہر صورتحال سے پیسے اکٹھے کرنا. تو امکان یہی ہے کہ پھر شاید مزید یہ سسٹم کچھ 6 مہینے تک ان کو برداشت کر لے، 8 مہینے تک کر لے، لیکن ان لیس دین 1 ایئر یہ جو بندوبست ہے خیبر پختونخوا میں اس کو ڈسبینڈ ہونا پڑے گا، کیونکہ اس انداز سے نہیں چلتا. خود گنڈا پور کہتا ہے کہ 1000 ارب جو ہیں وہ ہم پر قرضہ ہو گیا ہے، بقول ان کے جو میڈیا میں آ رہا ہے. ہزاروں اربوں کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو خیبر پختونخوا کوئی سم ویئر 90s 97 95 ارب کا مقروض تھا، اب ہزاروں ارب کا مقروض ہے. ہاں جی. اور اس کے مقابلے پر کوئی خاص ترقیاتی میجر کام نہیں ہوا سوائے کہ سوشل میڈیا کے کی بورڈ ویریئرس پیدا کیے ہیں اور خزانہ بھی لوٹا ہے اور لوگوں کو بھی لوٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ جی آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.